पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ ने बाबर आजम के कराची किंग्स से अलहदगी की असल वजह से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने एक मुकामी यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि फ्रेंचाइज ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही बाबर को रिलीज करने का फैसला किया था। ईरान अमेरिका जोहरी मुआहदों से पहले ईरान ने अमेरिका के आगे एक नई शर्त रख दी। आला ईरानी उहदेदार के हवाले से बताया गया है कि इनके मुल्क ने गुज़िश्ता हफ्ते को होने वाली बातचीत के दौरान अमेरिका को मुतला किया है कि वो यूरेनियम की अफजूदगी पर कुछ पाबंदियां कबूल करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर चीनी बैंकों के साथ कर्जों की रीशेड्यूलिंग का मामला उठाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाले IMF के इजलास के मौका पर चीनी वजारत खजाना से मुलाकात करेंगे। शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद और गिरदनवा में शदीद झालाबारी के बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में मजीद कमी वाक़या हुई और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा भी मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर चीनी बैंकों के साथ कर्जों की रीशेड्यूलिंग का मामला उठाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाले IMF के इजलास के मौका पर चीनी वजारत खजाना से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वो 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्ज को 2 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करेंगे ताकि मुल्क को दरपेश गैर मुल्की फंडिंग के खला को पुर किया जा सके। हकाम के मुताबिक वजीर खजाना के साथ सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स भी अमेरिका रवाना होंगे। दौरे के दौरान वजीर खजाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियानो जॉर्जियो से और अमरीकी महकमा खजाना के आला हकाम से भी मुलाकातें तय हैं। मोहम्मद औरंगजेब अपने 6 रोजा दौरे में बुध के रोज चीनी वजीर खजाना से अहम मुलाकात करेंगे, जबकि इनकी सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जलान से भी मुलाकात मुतवक्के है। इसके अलावा अमरीकी एग्जाम बैंक के चेयरपर्सन से भी मुलाकात का शेड्यूल तय किया गया है। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि माजी में नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अपनी बीजिंग के दौरे के दौरान चीनी हकाम से कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात की थी, ताहम इस वक्त कोई अमली पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी थी। अमरीकी एग्जाम बैंक की जानिब से रिकॉर्डिंग मंसूबे के लिए 1 अरब डॉलर कर्ज की पेशकश की गई थी और इसने तरजीही कर्ज दहिंदा बनने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त भी की थी, जिस पर इस्लामाबाद ने रजामंदी जाहिर नहीं की थी। वजीर खजाना वाशिंगटन में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मास्तो कांडा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा और वर्ल्ड बैंक के एशिया रीजन के नायब सदर मार्टिन रेज से भी मुलाकातें करेंगे। इनके शेड्यूल में क्लाइमेट वेलनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशीद से मुलाकात भी शामिल है। IMF की जानिब से मुनक्किद एक अहम पैनल डिस्कशन में भी मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिसका मौजूद दरमियानी मुद्दत में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होगा। इस सेशन में उनका खिताब भी मुतवक्के है, जबकि इस दौरान वो अमरीकी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जारी निजकारी प्रोग्राम में ताउन हासिल करने के लिए बातचीत करेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI इमरान खान के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत हुई। समाअत एडिशनल सेशन जज ने की, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए और जिरा से कबल कमरा अदालत में हलफ उठाया कि वो सच बोलेंगे और गलत बयानी से गुरेज करेंगे। इमरान खान के वकील मियां मोहम्मद हुसैन चोटिया ने वजीर आजम पर जिरा की और सवाल किया कि क्या ये तस्लीम करते हैं कि दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ है। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मामला पहले ही तय हो चुका है, ताहम इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिरा करना इनका कानूनी हक है। वकील ने मजीद सवाल किया कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि दावे में किसी मीडिया हाउस को तफरीकैन नहीं बनाया गया, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि यह बात दुरुस्त है और इस दौरान सवाल उठाया गया कि इमरान खान ने ये इल्जाम आमने सामने लगाया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा ये इल्जाम बार बार टीवी पर दोहराया गया जो बेहुदा था। कार्रवाई के दौरान वकील बानी PTI ने पंजाबी में सवाल करने की इजाजत मांगी तो वजीर आजम ने जवाब दिया कि आप बड़े शौक से करें। वकील ने इस्तफसार किया जिन प्रोग्राम्स में इल्जामात लगाए गए थे वो इस्लामाबाद से ऑन एयर हुए थे या नहीं, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं। इसी दौरान वीडियो लिंक पर जारी जिरा के दौरान अचानक बिजली बंद हो गई, जिसके बायस वजीर आजम शहबाज शरीफ की जिरा का अमल रुक गया और अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ ने बाबर आजम के कराची किंग्स से अलहदगी की असल वजह से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने एक मुकामी यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि फ्रेंचाइज ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही बाबर को रिलीज करने का फैसला किया था। राशिद लतीफ के मुताबिक जब कौमी टीम ने बाबर आजम की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल की तो फ्रेंचाइज की जानिब से दोबारा राब्ता किया गया, ताहम बाबर ने एक शख्सियत की मौजूदगी के बायस फ्रेंचाइज से दूरी इख्तियार करने
کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ تحریری طور پر آگاہ کیا کہ وہ مزید ٹیم کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کراچی کنگز نے پی ایس ایل کے اس سیزن میں سائم ایوب کے لیے وائلڈ کارڈ کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے انہیں ریلیز کیا تھا۔ دوسری جانب کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے حال ہی میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ فرنچائز چاہتی ہے کہ بابر اعظم نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے، لیکن اس معاملے پر اختلاف ہوا۔ اگر بابر اعظم اس پوزیشن پر کھیلنے پر راضی ہو جاتے تو وہ آج کراچی کنگز کا حصہ ہوتے۔ واضح رہے کہ بابر اعظم ہمیشہ سے ملک اور فرنچائز کے لیے بطور اوپنر کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے پی ایس ایل میں اب تک 76 اننگز میں بطور اوپنر کھیلتے ہوئے 47 کی اوسط اور 129 کی اسٹرائک ریٹ سے 3100 سے زائد رن اسکور کیے ہیں۔ پی ایس ایل 2023 سے قبل بابر اعظم کو پشاور زلمی میں بطور کپتان شامل کیا گیا تھا، تاہم لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں وہ ابتدائی 2 میچز میں خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور ان کی ٹیم کو دونوں میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران امریکہ جوہری معاہدوں سے پہلے ایران نے امریکہ کے آگے ایک نئی شرط رکھ دی۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملک نے گزشتہ ہفتے کو ہونے والی بات چیت کے دوران امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی پر کچھ پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے مضبوط ضمانتوں کی ضرورت ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے جوہری معاہدے سے دوبارہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ عمان میں پہلے دور کے ایک ہفتے کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور کل بروز ہفتہ روم میں ہونے والا ہے، جسے دونوں فریقین نے مثبت قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے فروری سے تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم دوبارہ نافذ کی۔ وہ اپنی پہلی مدت کے دوران 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے سے 2018 میں دستبردار ہو گئے تھے اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ ٹرمپ کی 2 شرائط کے درمیان کے سالوں میں تہران نے 2015 کے معاہدے کے تحت اپنی ایٹمی پروگرام پر عائد پابندیوں سے مسلسل تجاوز کیا۔ ان پابندیوں کا مقصد ایٹمی بم تیار کرنا مزید مشکل بنانا تھا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن، جن کی انتظامیہ نے 2015 کے معاہدے کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، تہران کی جانب سے ضمانت کے مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام رہے کہ آئندہ کوئی امریکی انتظامیہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ تہران احتیاط کے ساتھ مذاکرات کے قریب پہنچ رہا ہے۔ وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکان کے بارے میں شکوک اور ٹرمپ کے موقف پر شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ٹرمپ نے بارہا دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یورینیم کی افزودگی کی تیز رفتار پروگرام کو نہیں روکا تو ایران پر بمباری کی جائے گی۔ ایران کا مسلسل کہنا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن ہے، اگرچہ تہران اور واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ سفارتکاری کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری تنازع پر ان کے موقف ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایرانی عہدیدار، جس نے شناخت ظاہر کرنے سے انکار کیا ہے، نے رائٹرز کو بتایا کہ تہران کی ریڈ لائنز جو سپریم لیڈر علی خامنئی کی طرف سے لگائی گئی ہیں کو مذاکرات میں عبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی عہدیدار نے مزید کہا کہ ایران کی ریڈ لائنز کا مطلب ہے کہ وہ اپنے یورینیم کے سینٹریفیوجز کو ختم کرنے، افزودگی کو مکمل طور پر روکنے اور افزودہ یورینیم کی مقدار کو اس سطح تک کم کرنے پر راضی نہیں ہوگا جو 2015 کے معاہدے میں طے پایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے میزائل پروگرام پر بات چیت نہیں کرے گا جسے وہ کسی بھی ایٹمی معاہدے کے دائرہ کار سے باہر سمجھتا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے مزید کہا کہ ایران کو عمان میں بالواسطہ بات چیت میں معلوم ہوا کہ واشنگٹن نہیں چاہتا کہ وہ اپنی تمام ایٹمی سرگرمیوں کو روکے۔ یہ ایران اور امریکہ کے لیے منصفانہ مذاکرات شروع کرنے کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا کہ جب ایران نے جمعے کے روز کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتا ممکن ہے اگر وہ سنجیدہ ارادوں کا مظاہرہ کرے اور غیر حقیقی مطالبات نہ کرے۔ امریکہ کے ہم مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف نے منگل کو روئٹرز پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے اپنی ایٹمی افزودگی روکنا اور قریب ترین ہتھیاروں کے درجے کے یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنا ہوگا۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران اس ادارے کو اس عمل میں واحد قابل قبول ادارہ سمجھتا ہے۔ ذریعے نے بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکیوں کو آگاہ کیا ہے کہ امریکہ کو اس تعاون کے بدلے ایران کے تیل اور مالیاتی شعبوں پر عائد پابندیاں فوری طور پر ہٹانی ہوں گی۔ شہری اقتدار اسلام آباد اور گردنواں میں شدید ژالہ باری کے بعد وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، جس کے باعث گرمی کی شدت میں مزید کمی واقع ہوئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ بھی مزید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 3 روز میں خیبر پختونخوا میں ہونے والی بارشوں میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 9 زخمی ہوئے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی اور بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لنڈی کوتل اور ملحقہ علاقوں میں آندھی، بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ ترہم سرحد پر شدید ژالہ باری کے باعث کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔
نوشہرہ میں تیز بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مردان میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جبکہ ہری پور میں طوفانی ہواؤں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ متعدد مقامات پر درخت گرنے سے بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں اور فیڈرز چپ کر گئے۔ شیخو پورہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ مظفر آباد میں تیز آندھی سے کئی مکانات کی چھتیں اڑ گئیں۔ رارو امبور میں درخت گرنے سے ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ ٹیکسلا اور واہ کینٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ غزر اور گرد و نواح میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں پچھلے 3 روز سے جاری بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے۔ پی ٹی ایم کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 1 مرد اور 1 خاتون شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 3 خواتین، 4 مرد اور 2 بچے شامل ہیں۔ بارشوں سے مجموعی طور پر 11 گھروں اور 20 دکانوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ حادثات چارسدہ، خیبر، شانگلہ، بٹگرام اور لوئر چترال میں پیش آئے۔ متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اداروں کو بارش کے باعث بند چہارراہیں کھولنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ان کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے اور وہ تمام ضلعی انتظامیہ، متعلقہ ادارے اور امدادی تنظیموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ عوام کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع 1700 پر دینے کی ہدایت کی گئی۔ چترال دیر شاہراہ بروز کے مقام پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔